میں نے کتنی بار کہا ہے، میری کمپنی میں کام کرنے والے ہر انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنگل بنا رکھا ہے میرے آفس کو۔ میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سب۔ اور اکرم چاچا، آپ 9 دن کہاں غائب تھے؟ چاچا کھانستے ہوئے بولے۔ سر، میری بیٹی کی شادی تھی۔ شہیر شاہ غصے میں بولے۔ چاچا، آفس میں کسی کو بتایا تھا آپ نے؟ اور میڈم سمیرہ، آپ بتائیں 9 بجے آفس آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ میں صرف 20 دن کے لیے امریکہ گیا تھا۔ سب کو جاب سے نکالوں گا آج۔ سب سٹاف ممبر پلیز میٹنگ روم میں آئیں۔ شہیر شاہ کے غصے کا سب کو علم تھا۔ شہیر شاہ سخت مزاج کا انسان تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک سے سر کیسے واپس آ گئے؟ سر تو 2 مہینے کے لیے گئے تھے نا۔ میٹنگ روم میں شہیر شاہ سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سٹاف ممبر آ گئے۔ مینیجر صاحب، میں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں آپ کو؟ ورکر تو دور، آپ لوگ خود وقت کے پابند نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے شہیر شاہ جذبات میں بولے۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینیجر اکمل صاحب سوری بولا۔ سر، آج ہم کو معافی دے دیں، پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ شہیر شاہ غصے والا ضرور تھا، لیکن وہ دل کا ہیرا تھا۔ پل بھر میں غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ شہیر شاہ کا غصہ کم ہوا تو اپنے آفس سے باہر آئے۔ چاچا اکرم ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہے تھے۔ چاچا اکرم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ چاچا، کیسے ہیں آپ؟ چاچا اکرم مسکرانے لگے۔ شہیر صاحب، ہم ٹھیک ہیں۔ شہیر شاہ نے چاچا کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، پھر کہنے لگا، چاچا معاف کرنا، ہم آپ کو تو پتہ ہے نا، غصے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ چاچا اکرم مسکرانے لگے۔ بیٹا، 7 سال سے جانتا ہوں تم کو، ہم سمجھتے ہیں آپ کو۔ شہیر شاہ کوئی بڑی عمر کا نہ تھا، وہ ابھی 28 سال کا نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت۔ اپنی محنت پر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، جو آج لاکھوں کما رہا ہے، ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھر رہا تھا۔ شہیر شاہ اکلوتی اولاد تھا ماں باپ کی۔ باپ تو 20 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ ماں نے پڑھا لکھا کر اس قابل کیا تھا، لیکن یہاں شہیر شاہ اچھا انسان تھا، وہیں کچھ برائیاں بھی تھیں شہیر میں۔ شہیر شراب، چرس، سگریٹ جیسے نشے بھی کیا کرتا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے شہیر نشہ کرتا تھا۔ اپنا گھر، گاڑیاں، پیسہ اوقات سے زیادہ تھا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے خاندان سے رشتے آ چکے تھے، لیکن شہیر شاہ انکار کر دیتا تھا۔ نہ جانے اسے کیسی لڑکی چاہیے تھی، ہر خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیتا تھا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا تم کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن جناب کو نہ جانے کیوں شادی والے لفظ پہ غصہ آتا تھا۔ گھر آیا، اپنے نوکر کو بولا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، شراب کی بوتل کھولی اور پینے لگا۔ نشے میں ڈوب گیا، پھر نصرت کی غزل سنتے سنتے سو گیا۔ نشے میں ڈوب کر سویا ہوا تھا۔ سعد، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، عائزہ اپنے شوہر کو بول رہی تھی۔ سعد نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ، میری بات سن لو، میرے بھائی کی 5 بیٹیاں ہیں، دوسرے بھائی کی 7 بیٹیاں ہیں۔ اگر تم نے بھی بیٹی پیدا کی تو گھر نہ آنا، ہسپتال سے کہیں چلی جانا، سمجھی؟ عائزہ غصے سے بولی۔ سعد، بیٹی آپ کی بھی ہوگی، صرف میری نہیں ہوگی۔ میں ماں ہوں تو تم باپ ہو، بیٹی یا بیٹا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے نہیں۔ تم مرد یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عائزہ سمجھدار اور باحیا لڑکی تھی، لیکن اجنبی لوگوں میں بیاہی گئی تھی۔ ماں باپ تھے ہی نہیں، بھائی لوگوں نے شادی کروائی تھی، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آج کل بھائی صرف شادی سے پہلے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھائی اجنبی بن جاتے ہیں۔ عائزہ بہت پریشان تھی سعد کے اس رویے سے۔ رات کو سعد کے پاس لیٹ کر بولی، سعد ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا بیٹی ہوئی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ سعد نے کروٹ بدلی۔ ہاں عائزہ، بیٹی ہوئی تو واپس نہ آنا اس گھر میں، سمجھی؟ میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ عائزہ بہت پریشان تھی۔ یا میرے اللہ، سعد کو سمجھ عطا فرما، یا بیٹا دے دے ہم کو، نہیں تو میرا گھر اجڑ جائے گا۔ کبھی کبھی خدا وہ کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ راز چھپے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر کھلتے ہیں۔ ہم عائزہ کو ہسپتال لے گئے۔ عائزہ کے دل و دماغ میں دعائیں تھیں، یا اللہ بیٹا عطا کرنا، یا اللہ بیٹا عطا کرنا، ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اور پھر بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک نرس باہر آئی، سعد کو خوشخبری دی، مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ سعد نے جیسے ہی سنا تو غصے سے اٹھا ہسپتال سے چلا گیا۔ عائزہ کو پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ بیٹی عائزہ کی گود میں رکھی۔
आयज़ा की आंखें छलक गईं आंसू से। बहुत प्यारी सी कली गुलाब की आयज़ा ने सीने से लगाया और चूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, आपके साथ जो आए थे वो कहाँ गए? आयज़ा डॉक्टर की तरफ देखने लगी। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर्स हैरान थे, ऐसा क्यों? लेकिन अस्पताल का बिल कौन देगा? आयज़ा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स स्टाफ ने बैग आयज़ा को दिया। आयज़ा ने 50,000 निकाले। जितना बिल है आप ले लें। 30,000 बिल बना था। फिर आयज़ा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। साद ने फ़ोन किया और तलाक दे दी। आयज़ा, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब कभी मेरा नाम भी ना लेना। अपनी बेटी को लेकर दफ़ा हो जाओ। आयज़ा कहाँ जाती, कहाँ रहती? भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं? जब चाहे औरत को छोड़ दें, फिर जब चाहे किसी दूसरी औरत को अपना लें। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रौंदने में देर नहीं करते। औरत नौकरानी भी बने और खिलौना भी। औरत ज़ुबान भी ना खोले और सब कुछ समझे भी। वाह साद, साद जैसे मर्द, तेरी इस बेहिसी पे लानत। आयज़ा ख्यालों में गुम थी। अपनी दोस्त को फ़ोन किया, उसको बताया साद ने मुझे तलाक दे दी है। दोस्त हैरान थी। तलाक? लेकिन क्यों? आयज़ा रोने लगी। क्योंकि एक बेटी ने बेटी को जन्म दिया ना, इसलिए। दोस्त के घर गई, कुछ दिन वहाँ रही। फिर सोचा भाई लोगों के पास लाहौर चली जाती हूँ, इनको बताओगी सब कुछ, शायद कि कोई अब जीने का रास्ता निकल आए। आयज़ा पढ़ी लिखी थी, नमाज बहुत अदा की। अपनी दोस्त को कहने लगी, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ अपने भाई के पास, वहाँ जाकर कोई जॉब कर लूँगी। साद ने तलाक देने के बाद खबर न ली। आयज़ा कहाँ है, कहाँ भटक रही है? भूखी प्यासी मर तो नहीं गई? आखिर साद मर्द था, मुड़कर कैसे देखता? रोना औरत को होता है, तड़पना औरत को पड़ता है, दर्द औरत सहती है, थप्पड़ औरत को मारा जाता है, गाली भी औरत सुनती है और तलाक देकर रुसवा भी औरत होती है। हमदर्दी मर्द से करते हैं लोग, फिर तवाइफ भी औरत कहलाती है। आयज़ा कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई। बेटी अभी सिर्फ 2 माह की थी। ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में जा बैठी। शहीद एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट की टिकट ना मिल रही थी, शायद कोई हादसा पेश आने की वजह से। शहीद की 2 दिन बाद लाहौर में भी मीटिंग थी। शहीद ने सोचा ट्रेन से चला जाता हूँ। टिकट ली, ट्रेन में बैठ गया। बिल्कुल आयज़ा के सामने वाली सीट पर बैठ गया। आयज़ा बेटी को गोद में उठाए बैठी हुई थी। ट्रेन चल पड़ी। रात का वक्त था। शहीद शाह देख रहा था, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आयज़ा कहीं सोच में गुम थी। रात का 1 बज गया। आयज़ा आंसू छुपाते हुए रो रही थी। शहीद भी निगाहें चुराकर उसे देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी बेटी इसकी, ये रो क्यों रही है? बहुत बार कोशिश की पूछने की, लेकिन खामोश रहा। रात भर ट्रेन चलती रही, फिर एक स्टेशन पर आकर रुकी। शहीद शाह ट्रेन से उतरा, कुछ खाने के लिए लिया, फिर वापस आकर बैठ गया। लेकिन आयज़ा वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी, शायद बेटी को भूख लगी थी। बच्ची को रोते हुए 15 मिनट हो गए। आयज़ा चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी। हिम्मत करके शहीद ने आयज़ा को कहा, मुझे दे दे, मैं चुप करवाता हूँ। पहले आयज़ा ने मना कर दिया, फिर शहीद को बेटी थमा दी। जैसे ही शहीद के हाथों में आई, बच्ची चुप कर गई। शहीद मुस्कुराने लगा, मेरी बेटी को भूख लगी है क्या? आपकी मामा को भूख लगी है क्या? शहीद जो खाना अपने लिए लेकर आया था, आयज़ा को दे दिया। आयज़ा ने काफ़ी इनकार किया, आखिर भूख लगी थी, खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में भी वक्त था। शहीद बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। आयज़ा खिड़की से देख रही थी। शहीद कुछ खाने का मज़ीद सामान लिया, लेकिन आयज़ा घबरा गई, कहीं ये अजनबी मेरी बेटी को लेकर ना भाग जाए। खैर शहीद वापस आया। बच्ची शहीद के कंधे से लगकर सो गई थी। आयज़ा ने कहा, मुझे दे दें बच्ची। शहीद मुस्कुराने लगा, आप कुछ देर सो जाएं, सारी रात नहीं सोई आप। आयज़ा थक चुकी थी, सो गई। ट्रेन चल पड़ी थी। बच्ची बहुत सुकून से सोई हुई थी शहीद की गोद में। शहीद फ़ोन पर बात कर रहा था। आयज़ा को जैसे सर्दी लग रही थी। शहीद ने अपनी जैकेट उतारकर आयज़ा को दी, लेकिन आयज़ा को बहुत तेज़ बुखार था। आयज़ा नींद में बोल रही थी, मुझे तलाक क्यों दी? साथ शहीद सुन रहा था। दर्द से सर फट रहा है, दबा दो, नींद में बोल रही थी। शहीद पास बैठा और सर दबाने लगा। लाहौर पहुँचे। आयज़ा की आंख खुल गई। शहीद को अपने इतना करीब देखकर डर गई। शहीद ने अपना हाथ आयज़ा के सर पर रखा हुआ था। आयज़ा घबरा कर उठी और शहीद को एक थप्पड़ मार दिया। डर गई थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सब लोग इनकी तरफ देखने लगे। शहीद को गुस्सा बहुत आया, लेकिन पहली दफ़ा कोई लड़की शहीद को अच्छी लगी थी।
اپنی بیٹی شہیر کی گود سے اٹھا کر بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ شہیر کچھ کہتا کہ عائزہ غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ٹرین رکی، سب اتر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عائزہ کہیں گم ہو گئی۔ شہیر ٹرین سے باہر آیا، اس کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا لینے۔ شہیر کے دل و دماغ میں عائزہ بس چکی تھی اور وہ چھوٹی سی بیٹی بالکل کوئی پرنسس لگ رہی تھی۔ جیسے شہیر اس بیٹی کو پھر گود میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کون کہاں گئی کچھ معلوم نہ تھا۔ عائزہ اپنے بھائی کے گھر پہنچی، بھابھی لوگ حیران تھے۔ عائزہ 2 مہینے کی بیٹی لے کر آ گئی۔ عائزہ نے سب کچھ بتایا۔ سعد نے بیٹی پیدا کرنے پر طلاق دے دی۔ بھائی نے حوصلہ دیا، ہم بات کریں گے اس سے، عدالت جائیں گے، لیکن عائزہ نے منع کر دیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بھائی سے کہنے لگی، بھائی جان آپ بس اگر مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ بس بھابھی کی طرف دیکھ کر بولی، میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑے دنوں میں کوئی نوکری ڈھونڈوں گی۔ کچھ دن گزرے، عائزہ نے ایک جگہ دیکھا، ایک کمپنی کو اسسٹنٹ مینیجر کی ضرورت تھی۔ تنخواہ اچھی ہے، گھر بھی دے گی۔ کمپنی اگر اچھی تھی، پہلے عائزہ نے آن لائن اپلائی کیا۔ کمپنی نے تعلیم دیکھ کر انٹرویو کے لیے بلوا لیا۔ صبح 8 بجے انٹرویو تھا۔ عائزہ ریڈی ہوئی، اپنی بیٹی کو بھابھی کے حوالے کیا اور آفس پہنچ گئی۔ سامنے کاؤنٹر پہ اپنا نام بتایا، انٹرویو کے لیے بلایا ہے سر نے مجھے۔ کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی نے کہا، میڈم آپ انتظار کریں، سر بلاتے ہیں تو آپ کو بھیجتی ہوں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، عائزہ پھر آخر آواز آئی، میڈم عائزہ آ جائیں۔ عائزہ اٹھی اور روم میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے صاحب کچھ لکھ رہے تھے پیپر پہ، پھر پڑھتے ہوئے بولے، میڈم عائزہ عمر 25 سال، طلاق ہو چکی ہے، ایک بیٹی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک بیٹی ہے؟ جیسے نظر اٹھی سامنے عائزہ نے دیکھا، یہ تو وہ ٹرین والا لڑکا جسے وہ تھپڑ مارا تھا۔ عائزہ ڈر گئی، لیکن شہیر دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں ہوا، یہ وہی لڑکی جو مجھے سونے نہیں دیتی۔ اپنی کرسی سے اٹھا اور کہا، بیٹھیے میڈم۔